الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے ابھی پڑھا ہے، جس کے معنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کیا، اللہ اس سے بلندی سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بلندی سے نوازیں گے۔ آج اسی کے بارے میں عرض کرنا ہے، اور یہ متروک سنتیں، وہ سنتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے نفسیات کا جو مسئلہ ہے اور ہمارے ڈپریشن کا جو علاج ہے، وہ دوسروں کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ ہم دوسروں کی طرف نظر کرتے ہیں، اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، آدمی حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے آدمی غیبتیں کرتا ہے، آدمی برائی کرتا ہے اور سامنے والے کے لیے تکبر کرتا ہے۔ تو یہ برائی اس لیے ہے دوستو اور بزرگوں۔ تو جو باتیں میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ حضرات پوری توجہ سے سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ سنتے ہیں نا؟ بالکل عمل کی نیت سے سنیں، بڑے کام کی بات ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں کام کی ہی بات ہے۔ بہرحال خاص طور سے جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور جن سنتوں کی چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر یہ پریشانی مسائل کا شکار ہے نا، اور میں ایک ایک کر کے موقع سے یہ متروک سنتیں عرض کرتا رہوں گا۔ کئی سنتیں میں نے بیان کی ہیں، یاد ہے آپ حضرات کو؟ کیا کیا بولی؟ میں نے اب تک کئی سنتیں بیان کی ہیں۔ ایک سلام والی سنت ہے، نفسیاتی الجھن کا علاج ہے، اس کے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا۔ تو بہرحال یہ اس لیے ہے، اور ایک بات اور میں بتاؤں کہ اصل میں جو آدمی عمل کی نیت سے سنتا ہے، توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اس کو بات بھی یاد رہتی ہے، اور جو یوں ہی سنتا ہے اس کو بات بھی یاد نہیں رہتی۔ آپ مثال سے سمجھیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آ گیا، اچانک کوئی مہمان آ گیا، اب حال میں آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے ملازم سے کہا جاؤ بھائی جلدی سے جا کے بازار سے 10 چیزیں لے آؤ، گوشت بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، ادرک لے آؤ، لہسن لے آؤ، فلاں لے آؤ، 10 چیزیں آپ نے بتا دی اس کو، ٹھیک ہے؟ ملازم سن رہا ہے۔ اب اس کے بعد ملازم سے کہیں گے ذرا بولو کیا کیا میں نے کہا ہے، وہ بتا دے گا آپ کو، کیونکہ اس کو لانا ہے، اس نے غور سے سنا ہے۔ وہیں آپ کا مہمان بیٹھا ہے، اس سے بولیں گے ذرا بولو میں نے کیا کیا لانے کو کہا ہے، وہ نہیں بتائے گا، بتا ہی نہیں پائے گا۔ سنا تو اس نے بھی ہے، لیکن اس کو عمل نہیں کرنا تھا، اس لیے توجہ سے اس نے نہیں سنا۔ کان میں اس کے بھی آواز پڑ رہی ہے کہ ہمارا دوست کہہ رہا ہے ملازم سے یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، سن وہ بھی رہا ہے، لیکن اگر اس سے آپ پوچھ لیں کہ میں نے کیا کیا کہا، وہ نہیں بتا سکے گا۔ وجہ
ملازم بتا رہا ہے، ملازم کو عمل کرنا تھا اس لیے پوری توجہ سے اس نے سنا، اس مہمان کو چونکہ اس پر عمل نہیں کرنا تھا، سنا اس نے بھی بے توجہی سے، اس لیے وہ نہیں بتا سکے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنتوں کی بات ہو رہی ہے، آپ جب توجہ سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا، بات بھی یاد رہے گی۔ اگر یوں ہی آپ سنیں گے، بہت سارے لوگ ہیں نا جو وہ بعد میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، الحمدللہ یہ اندر کا حال تو بھرا ہوتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ بعد میں آتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ لوگ جو جمعہ میں اذان کے بعد بھی بیوپار کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جمعہ کے لیے اذان ہو گئی، دکان کھلی ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے، اگر ان سے کہا جائے اللہ کے بندے اذان ہو گئی ہے، جمعہ کی اذان کے بعد یہ تجارت کرنا، بیع و شرع کرنا، دکان کھولنا یا کوئی اور بات کرنا درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گراہک جو ہے وہ خدا کا درجہ رکھتا ہے، رزق ہے، کیا اس کو دھتکار دوں، اس کو نکال دوں؟ شرم نہیں آتی بولتے ہوئے؟ جس اللہ نے، جو اللہ تمہارا خالق ہے، جو اللہ مالک ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو صحت دینے والا ہے، جو دکان دینے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ معمولی گراہک آ گیا عین اذان کے وقت تو آپ کہتے ہیں دکان بند کر کے اس کو بھیج دیے تو یہ رزق کے خلاف ہے۔ یہ بالکل شیطان نے پٹی پڑھا رکھا ہے۔ ارے وہ آقا بلا رہا ہے جس نے تم کو زندگی دی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی اذان کے بعد تو دنیا کے کسی کام میں بھی لگنا درست نہیں ہے۔ وہ بیپار کرو، چاہے بات چیت کرو، چاہے دنیا کی کسی اور کام میں لگو، نہیں، اذان ہو گئی اب ایک ہی کام ہے، فوراً مسجد کی طرف۔ تو اللہ کے بندے وہ تو میں نے پہلے بھی سنایا ہے لیکن اصل میں یہ مجھے ان لوگوں کو سنانا ہے جو بعد میں آتے ہیں۔ آپ حضرات تو پہلے آتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تک پہنچائیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آتا ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقین ہے، ہماری آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ ہمیں یقین ہے۔ سرکار نے فرمایا جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پہ فرشتے جو ہیں رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے صف میں ہے، جو بعد میں آیا پھر بعد میں آیا، اس طرح بعد میں لکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلے جاتا ہے، کہتے ہیں نا پہلے جا کے کیا فائدہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن جو پہلے مسجد میں آ رہا ہے اتنا بڑا ثواب ہے گویا کہ اس نے اونٹ کا صدقہ کیا ہے۔ چند پیسہ کمانے کے لیے دکان بند کرنے کے جی نہیں چاہ رہا ہے، کسٹمر کو چھوڑ دیں گے کیسا بھائی آخر، لیکن وہ اللہ جو اونٹ کے صدقے کے برابر ثواب دے رہا ہے، جس اللہ کا حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان ہو جائے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب اذان ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے لیے جب بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، بس فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے ایک ہی کام، فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑو، مسجد کے لیے چل پڑو۔ تو وہ آقا، وہ خالق، وہ مالک بلا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ عارضی طور پر کوئی گراہک آ گیا، بھئی کیسے اس کو چھوڑ دوں، یہ تو ہمارے رزق کے دینے کا ذریعہ ہے، گراہک خدا در ہے، اور وہ خدا جس نے پیدا کیا اس کو بھلا دیا آپ نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے آتا ہے اس نے اتنا بڑا اس کو ثواب دیا جاتا ہے گویا اس نے اونٹ کا صدقہ کیا ہے، اونٹ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے حدیث میں اس نے دوسرے جانور بڑے ہیں، وہ بڑے جانوروں کا اس نے صدقہ کیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایسا جیسے اس نے بکرا جو ہے صدقہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے کہتے ہیں ایسا جیسے مرغی اس نے صدقہ کیا ہے، اور پھر اخیر میں جو آتا ہے ایسا جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا ہے۔ دیکھیں گے، میں کہا کرتا ہوں آج کل بہت سارے لوگ انڈا مارکا ہیں، دنیا کے معاملے میں تو بڑے ماہر ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بھائی ذرا پہلے جائیں گے تو اونٹ کا صدقہ کا ثواب ملے گا، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، جناب رسول اللہ کا ارشاد ہے جس میں شک کرنا بھی گناہ ہے، ایمان کے خلاف ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی پہلے اگر آؤ گے تو یہ آنا تمہارا بیکار نہیں ہوگا، ویسے بھی آنا بیکار نہیں ہے، جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، دین کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے، ایک ایک مرض کا علاج آپ کے سامنے آ رہا ہے، متروک سنتیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے علم آئے گا جبھی تو عمل آئے گا نا، علم ہی نہیں کسی چیز کا تو عمل کہاں سے کرو گے آپ؟ اور اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ پہلے آ گئے بھئی اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، آخر میں آئے تو کیا ملے گا؟ انڈا۔ اب وہ عربی خطبہ شروع ہو گیا تو انڈا بھی نہیں، اس لیے کہ مسئلہ حدیث میں ہے کہ جب یہ اذان شروع ہو جاتی نا تو اذان کے بعد فرشتے بھی دفتر لپیٹ کے وہ بھی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھو یقین نہیں ہو تو ایک دن دیکھنا، میں یہاں سے دیکھتا رہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو عربی خطبہ جب اذان شروع ہوتی ہے، عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، وہ لوگ جو نمازی بھی ہیں حاجی بھی ہیں پتہ نہیں کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، اخیر وقت میں بالکل خطبہ جب اذان شروع ہو گئی ہے خطبے کے لیے اور خطبے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں بہت سارے لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس اذان کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو انڈا بھی نہیں، زیرو، چونکہ وہ لکھنے والے فرشتے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اذان کے بعد دفتر لپیٹ کے کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کا لازمی حصہ ہے اور اس کے بعد جو آ رہے ہیں اس کا تو ہے ہی نہیں حصہ کچھ، کیا کریں گے آپ؟ اونٹ لینا چاہیں گے یا انڈا لینا چاہیں گے یا صفر کچھ نہیں چاہیے؟ کیا کرنا چاہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے آئیں گے، اور جو اللہ کے رسول، یہ بات اللہ کے رسول کی ہے، فرضی نہیں ہے، پکی بات ہے، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، اس میں کہیں سے کسی شک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جو پہلے آ رہا ہے اونٹ کا ثواب مل رہا ہے، اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، جو اخیر میں آ رہا ہے انڈا، اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہا ہے کچھ بھی نہیں۔ کیا فائدہ ہوا بھائی؟ ہفتے میں ایک دن جمعہ آ رہا ہے، جمعہ میں مشکل سے 1-1.5 گھنٹے کا وقت نکالنے کی بات کہی جا رہی ہے، بھائی دکان بند کرو اور اس کے بعد شامل ہو جاؤ جمعہ کے کام میں، جمعہ کے بعد پھر لگ جاؤ، رزق دینے والا اللہ ہے نا، پورے ہفتے دکان کھول رہے ہو، روزانہ صبح سے شام تک کھول رہے ہو، جمعہ کے دن اگر تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیا تو کیا اللہ روزی بند کر دیں گے؟ بھوکے مر جاؤ گے؟ نہیں، اللہ چاہیں گے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ اللہ نے اگر چاہ لیا، اللہ کے چاہنے سے کائنات میں سب کچھ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی دکانیں بند ہو گئی، جن کی تجارتیں ختم ہو گئی اور جن کے کاروبار ختم ہو گئے، ہے نا؟ اللہ کے چاہے بغیر تو نہیں ہوتا ہے نا۔ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے تجارت میں اصل میں شریعت کے اصول کو نہیں اپنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ رزق ہے، بے شک رزق کا ضامن اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ دینا چاہے تو دے گا، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا ہے، دکانیں نہیں دے سکتی ہیں، کوئی اور معاملہ نہیں دے سکتا ہے، رزق دینے والے اللہ ہیں۔ پھر جمعہ کے لیے، نمازوں کے لیے دکان آڑے آ جائے یا ملازمت آڑے آ جائے، میں کہتا ہوں ایسے ملازمت کو لات مارو بھائی، ایسے کام کو لات مارو جس کی وجہ سے آپ نمازیں نہ پڑھ سکو، جس کی وجہ سے آپ جمعہ نہ پڑھ سکو، اور جمعہ میں بھی آپ کب آ رہے ہو؟ وہ خطبہ جب شروع ہو رہا ہے آپ آ رہے ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی فرشتے بھی رجسٹر لپیٹ کے بیٹھ گئے ہیں، اب تمہارا اس میں نام ہی نہیں ہے، گویا ایسا جیسے تم نے جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ تو انشاءاللہ پہلے آنے کی کوشش کریں گے نا، پہلے آنے کی کوشش کیجئے، اور یہ بیان جو سنیں کس نیت سے سنیں؟ عمل کی نیت سے سنیں گے تو توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، چونکہ عمل کرنا ہے نا آپ کو، جیسے ملازم کو عمل کرنا ہے توجہ سے سنتا ہے، بتاتا ہے، مہمان کو عمل نہیں کرنا ہے اس سے پوچھیے وہ نہیں بتائے گا، آپ مہمان تو نہیں ہیں نا، ہے نا؟ آپ کو بہرحال توجہ سے سننا ہے اللہ اس کے رسول کی بات، کہ بھئی کیا کہا جا رہا ہے کیا نہیں کہا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات ہے زندگی میں داخل کیجئے، اگر قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، قبول کریں کریں نہ کریں، لیکن قرآن و حدیث کی بات ہے تو آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ تو متروک سنتوں میں ایک سنت ہے جو انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا کہ بکا ہوا مال واپس لیا جائے گا۔ سارے تاجر لوگ ہیں نا،
بہت سارے دکانوں پہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے بکا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. ایک تاجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر دکان میں نہیں, بہت سارے دکانوں میں لکھا ہوا رہتا ہے بکا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ لکھنا حرام ہے کہ حلال ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے, میرا ٹاپک نہیں, آپ پوچھ لو. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے جو سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جو آدمی بکا ہوا مال واپس لے لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی کی سنت ہے, نبی نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ کوئی بندہ مال لے گیا ہے, کسی وجہ سے کمفرٹ نہیں ہے, اس کو پسند نہیں آ رہا ہے, بیکار تو کوئی ایسے نہیں کہ چپکے خرید کے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. چیز لے گیا, پسند نہیں آیا, کمفرٹ نہیں ہے, اب چینج کرنا چاہتا ہے, خوش دلی کے ساتھ. ہاں آپ کے دل پہ شاک گزرے گا, کیا بھائی بک گیا تھا, مال چلا گیا تھا, پھر واپس آ گیا. وہ جو شاک گزرے گا اس شاک کے بدلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کوئی اگر کہے کہ یہ حدیث نہیں ہے, ہم اس کو کہیں گے سنن ابو داؤد اٹھا کے دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا بکا ہوا مال واپس لینے سے کیا ہوتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. نبی کی وہ سنت ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے. آج تو بہت سارے دکاندار ایسے بد اخلاق ہو گئے ہیں, دکان میں چلے جائیے, ایک سے دو چار چیز دیکھ لیجئے اور پسند نہیں آیا, جانے لگے تو کچھ نہ کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں, کچھ طعنہ, کچھ تنقید, کچھ برے الفاظ, اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. نبی کا طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بتایا, سنن ابو داؤد میں ہے کہ اگر آپ مال کو واپس لے رہے ہو خوشدلی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور آج دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, مثال میں دیتا ہوں, امیزون کا نام تو سب آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تقریباً یہ 1994 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور آج اس کا مالک جو ہے وہ ملینر نہیں بلینر ہے. کہتے ہیں کہ 1111 کہتے ہیں کہ وہ کافی بڑا مالدار ہے. وہ ملینوں کی بات نہیں, بلینوں کا مالک ہے. حالانکہ وہ ملازم تھا اور 1994 میں اس نے بنیاد رکھی, امریکہ کا رہنے والا ہے. اس کے پاس کوئی دکان نہیں تھی. اس کے دل میں خیال آیا کہ ملازمت سے ہمارا کام نہیں چل رہا ہے, گھر کا خرچ نہیں چل رہا ہے. اس کے باپ کا ایک گیرج تھا, گیرج جہاں وہ کار کھڑی کی جاتی ہے. ہمارے ہاں گیرج تو بولتے ہیں جہاں کار کی ریپیری ہوتی ہے, وہاں گیرج بولتے ہیں جہاں کار کھڑی کرتے ہیں. گھر کے نیچے کار پارکنگ ہے, گیرج ہے, اوپر گھر ہے. تو اس کے باپ کا گھر تھا, اوپر گھر تھا, نیچے گیرج. اس نے باپ سے کہا, جو امیزون کا جو مالک تھا, کہ اپنا گیرج آپ دے دیجئے, ہم ایک کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. پوچھا باپ نے کون سا کاروبار شروع کرو گے؟ اس نے کہا آن لائن کاروبار شروع کر رہے ہیں, نیٹ کا زمانہ ہے, آن لائن ہے, ہم کاروبار شروع کرتے ہیں. اس نے کاروبار شروع کیا اور پہلے کتابوں کا کاروبار شروع کیا. اس نے دکان والوں سے بات کر لیا, کتاب کی دکان والوں سے, بھئی میرے پاس آرڈر آئے گا, آپ کے پاس سے ہم لیں گے, وہاں پہنچائیں گے, آپ کو پیسہ دیں گے. اس طرح سے اس نے شروع کیا. اور پھر اس نے صاف صاف یہ اصول طے کیا کہ جو ہمارے ہاں سے مال لے جائے گا, اگر اس کو مال پسند نہیں ہے, بغیر کسی ہیلا حجت کے, بغیر بحث مباحثے کے وہ مال واپس لے لیا جائے گا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو حضرات امیزون سے مال منگاتے ہیں, دیکھتے ہوں گے ایک چیز پسند نہیں ہے, آپ فون کر دیجئے, وہ آتے ہیں واپس لے جاتے ہیں. کوئی بحث مباحثہ نہیں, کیوں نہیں لیا, کیا نہیں لیا, کیا ہوا, کچھ نہیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے بتایا, بڑی حیرت ہوئی, یہی بنگلور کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 50,000 کے ایک وہ شیطان کا ڈبہ ٹی وی لیا. انہوں نے کہتے ہیں کہ 50,000 کی رقم تھی, امیزون سے ہم نے منگوایا اور اس کے بعد استعمال کرتے رہے. تقریباً 1 سال کے بعد ہم کو پتہ چلا کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے. انہوں نے ڈائریکٹ مجھے بتایا, جنہوں نے یہ کام کیا, کہ 1 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے. ہم نے کمپنی کو فون کیا کہ بھائی اس میں فلاں خرابی ہے, آپ واپس لے جاؤ. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں, پکی بات بتا رہا ہوں, بغیر کسی بحث مباحثہ کے کمپنی کا آدمی آیا اور پورا مال لے گیا اور بغیر ایک پیسہ کٹ کے رہے ہوئے پوری رقم واپس کر دی. یہ طریقہ ہے جو غیروں نے سیکھا ہے. ہم نے آج اس کو بھلا دیا ہے, آج ہم نے اس طریقے کو بھلا دیا ہے.
آج بہت ساری کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے کہ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں، ان سے آپ کے گھر ڈیلیوری ہو گئی، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، فون کر دیجئے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے، بغیر تکرار بحث مباحثہ کے مال لے جائیں گے، واپس آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ بدلے میں کچھ اور لے لو، آپ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے واپس لے جاتے ہیں وہ۔ اور ایک صاحب ہمارے دوست ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، بہت پہلے قصہ سنایا، وہاں تو خیر عام ہے کہ بڑے بڑے اسٹور ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک بار واشنگ مشین لیا اور کئی مہینے تک استعمال کرتے رہے، لیکن اس کے بعد اس کا کلر ہم کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، شروع سے اس کا ڈھکن بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ہم نے کمپنی سے جا کے کہا اس دکان والے سے کہ بھئی یہ تمہارا مال ہے، مجھے اس کا کلر پسند نہیں ہے، ڈھکن بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس دکان والے نے ایک لفظ نہیں کہا کہ اتنے دن کے بعد واپس کر رہے ہو، اس کا ڈھکن ٹوٹ گیا ہے، کچھ نہیں، واپس لے لیا، پیسے پورے دے دیے ہیں۔ تو بکا ہوا مال واپس لینا، بولیے کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ بکا ہوا مال واپس لینا نبی کی سنت ہے۔ اور آج جو لوگ اس سنت کے مطابق، حالانکہ سنت سمجھ کے عمل نہیں کر رہے ہیں وہ، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کی دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایمیزون مثال ہے، وہ امریکہ کا رہنے والا، پوری دنیا میں یہ کام چل رہا ہے اور بلینر، وہ کافی بڑا مالدار اس طرح کاروبار سے ہو گیا ہے۔ آپ بھی آزمانا چاہیں، آپ کبھی مال منگا کے دیکھیے، پسند نہیں آپ واپس کیجئے، ایک لفظ نہیں ہوگا کیوں کدھر کیا، ٹھیک ہے واپس تو واپس۔ تو ایک سنت وہ بھی ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج تو مجھے اصل میں تواضع کے بارے میں عرض کرنا تھا کہ یہ تواضع جو ہے نا، یہ نبی کی سنت ہے۔ تواضع ہے کیا میں بتاؤں گا ابھی۔ یہ تواضع اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آدمی کے پاس نہ ہو تو پھر فرعون بن جاتا ہے، وہ نمرود بن جاتا ہے، وہ ہے نا، متکبر انسان بن جاتا ہے۔ تواضع ہے تو انسان کے اندر عاجزی ہے، اور عاجزی وہ ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے عزتوں سے بلندیوں سے نوازے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اور اگر تواضع نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تواضع کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر۔ آدمی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھے گا تو برتر سمجھے گا، آدمی اپنے آپ کو ناچیز نہیں سمجھے گا تو بڑی چیز سمجھے گا۔ ہم بھی کچھ ہیں، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے۔ اور یاد رکھو اس کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ تکبر کا گناہ ہوا ہے، حسد کا گناہ ہوا ہے۔ اور یہ گناہ کرنے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ ابلیس نے سب سے پہلے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، وہ ابلیس بھی وہی رہتا تھا، معلم ملکوت تھا، بڑا معزز مقرب تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں سے، ابلیس سے کہا کہ چلو سجدہ کرو آدم کو۔ اب اس کے دل میں حسد، کیوں میں سجدہ کروں؟ نہیں، انکار کر دیا۔ تکبر کی بنیاد، سب سے پہلا نافرمانی کا بیج جو بویا گیا ہے وہ ابلیس کے ذریعے بویا گیا ہے۔ پہلی نافرمانی وہ ہوئی ہے، اور حسد کی نافرمانی ہوئی ہے، تکبر کی نافرمانی ہوئی ہے۔ ابلیس کیا کہنے لگا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو تو کہنے لگا انا خیر منہ، قرآن کریم میں ہے، کہنے لگا انا خیر منہ، اے اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ میں، یہ اصل میں ہے تکبر کہ آدمی میں بڑا ہوں۔ آج ہم میں کا ہر آدمی میں مبتلا ہے، چھوٹا بھی مبتلا ہے، بڑا بھی مبتلا ہے، امیر بھی مبتلا ہے، غریب بھی مبتلا ہے، چھوٹے بھی کم اکڑنے والے نہیں ہیں۔ ہر آدمی اکڑ میں میری کوئی حیثیت ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم ہے، نبی کی سنت ہے، میں کو نکالو اور تواضع۔ ارے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی۔ اور صحیح بات یہ ہے بندے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے بندے کی کوئی حیثیت۔ اور کس بات پر تکبر کرو گے؟ نہ اپنے سانس پر تمہارا کنٹرول ہے، نہ اپنی زندگی پر کنٹرول ہے، نہ رزق پر کنٹرول ہے، نہ عزت پر کنٹرول ہے، کسی چیز پر ہمارا کنٹرول نہیں۔ اللہ دے دے۔ اور مثال سے ایسے سمجھیں آپ، ایک آقا ہے، اس کا غلام ہے، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، تو آقا ہے، غلام ہے۔ اس زمانے میں غلام کو بیچا بھی جاتا تھا، خریدا بھی جاتا تھا۔ تو ایک آدمی کا غلام ہے، اب وہ آقا کہیں جا رہا ہے اور جاتے ہوئے اس نے اپنے غلام سے کہا میری جگہ پہ تم حکومت کرو گے، تم بادشاہ بنو گے، میں جا رہا ہوں کسی کام سے، جب تک میں نہ آؤں
تم میری جگہ پہ حکمرانی کرو گے۔ ابو غلام تو سمجھ رہا ہے نا کہ ابھی تو میں حکومت کر رہا ہوں، لیکن ہوں تو غلام نا۔ آقا آ جائے گا کہے گا بیت الخلاء صاف کرو تو صاف کرنا پڑے گا، آقا آ جائے گا کہے گا فلاں کام کرو تو کرنا پڑے گا۔ ایسی غلام کی بھی تو کوئی حیثیت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ بندہ ہیں، اللہ کے بندہ ہیں، اللہ کے غلام سے بھی کم تر۔ اللہ چاہے تو ایک آن میں زندگی کی تاڑ توڑ دے، اللہ چاہے تو عزت سے ذلت میں بدل دے، اللہ چاہے تو مالدار سے غربت میں بدل دے۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر کہیں پہ تکبر؟ بھائی مال دیا اس پر تکبر، جوانی دی اس پر تکبر، صحت دیا اس پر تکبر، کس بات پہ تکبر کر رہے ہو؟ تو تواضع کو اپنائیے، اور ہمارے بڑوں نے تواضع کو سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ مفتی اعظم تھے وہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے، پڑوسی ملک کے جو ہے مفتی اعظم تھے۔ ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مفتی اعظم تھے، اور انہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، بڑے عالم تھے، بہت ساری کتابیں۔ ان کے صاحبزادے مفتی رفیع عثمانی صاحب، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہے، اور بہت بڑے عالم، اور دارالعلوم کورنگی کے وہ محتمم تھے، اور عالم اسلام میں ان کا بڑا نام تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے حضرت کا انتقال ہوا ہے، تو حضرت کے انتقال کے 2 بات سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علم دین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب کیا کرے گا؟ علم دین کو اٹھا لے گا۔ سوال ہوا کہ علم دین کو اللہ کیسے اٹھا لے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالموں کے سینے سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ علماء کو ہی اٹھا لے گا۔ ایسا نہیں کہ سینے میں جو علم ہے اس علم کو اٹھا لے گا، بلکہ علماء کو ہی اٹھا لے گا۔ یہ بڑے بڑے علماء، جبال علم، مفتی رفیع عثمانی صاحب عالم اسلام کے بڑے عالم، مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں، یہ شیخ الاسلام ہے، بڑا ان کا مقام ہے۔ تو حضرت کا انتقال ہوا۔ 2 باتیں ان کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں، بڑی عظیم شخصیت ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک تو ان کے تواضع کی بات، ایک ان کے جنازے کی بات۔ گزشتہ ہفتے انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد ان کا جنازہ جو ہوا ہے تقریباً 2 دن کے بعد، 48 گھنٹے کے بعد جنازہ ہوا۔ بڑے عالم ہیں، دارالعلوم کورنگی کے محتمم ہیں، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کے بھائی ہیں، اور مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم کے وہ جو ہیں صاحبزادے ہیں، خود مفتی اعظم تھے۔ لہذا کتنے دن کے بعد جنازہ ہوا ہے؟ 2 دن کے بعد۔ عوام اعتراض کے لیے تیار رہتی کھڑی ہوئی، اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ کیا بھائی، یہ علماء بولتے ہیں کہ بھائی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، اس میں ایک جنازہ بھی ہے، انتقال ہو جائے جلدی تدفین کرو، جنازہ پڑھو، اللہ کے حوالے کرو۔ علماء بولتے رہتے، ہم سے بھی سنا ہوگا آپ نے، ثلاثۃ لا تؤخرون، 3 چیزوں میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت آ جائے تاخیر مت کرو، فوراً نماز پڑھو، کہیں ٹال مٹول سستی سے کہیں نماز ہی نہ قضا ہو جائے۔ لڑکی لڑکا جب بالغ ہو جائے فوراً نکاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اخلاق میں بدبو نہ آ جائے۔ اور یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو بہرحال آج یہ غیر مذاہب میں شادی کا جو معمول چل پڑا ہے، مسلمان لڑکیاں بھی غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، اور مسلم لڑکے بھی غیر مسلم لڑکے بھی مسلمان لڑکیوں سے، اور اس کے بعد جو فسادات ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کہیں قتل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ خواہ کوئی مسلمان لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرے، یا پھر کوئی مسلمان لڑکا ہو یا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے، دونوں شکل میں بہت سارے الجھن۔ ایک پریشانی تو ہوتی ہے کہ اپنے خاندان سے کٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم سے اپنے ماں باپ کی مخالفت کے باوجود شادی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خاندان سے کٹ جاتی ہے، ماں باپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کسی نے ہم کو رسوا کر دیا، خاندان کو رسوا کر دیا، جاؤ مرو تمہاری مرضی۔ اب وہ لڑکی کیا ہوتی ہے؟ غیر مسلم سے شادی تو کر لیا اس نے، لیکن کیا ہوا؟ خاندان کی مخالفت ہو گئی، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سب لوگ الگ ہو گئے، جاؤ تم کو جو اب نتیجہ یہ ہوا، خاندان سے کٹنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ انجام قتل تک پہنچ جاتا ہے۔
لڑکا سوچتا ہے کہ ان کا تو کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، مار کے پھینک دو، کاٹ کے پھینک دو، کچھ نہیں ہوتا۔ خاندان سے جڑے ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں سے، اگر آپ کی بھی کوئی پسند ہے اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ ماں باپ صرف جذبات کو نہیں دیکھتے ہیں، ماں باپ حالات کو دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر رشتہ طے کرتے ہیں۔ بڑوں کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے جو رشتہ طے ہوتا ہے اس میں ٹکاؤ ہوتا ہے، اس میں مضبوطی ہوتی ہے اور وہ رشتہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن خود اپنی مرضی سے کوئی مسلمان لڑکی ہو یا مسلمان لڑکا ہو غیر سے شادی کر لیتا ہے تو اپنے خاندان سے تو کٹتا ہے۔ پہلی بات، خاندان سے کٹنے کے بعد کٹی پتنگ ہے، وہ لڑکا جس طرح چاہے اس کو مارے پیٹے جو چاہے کرے، پھر آگے بھی چل کے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، ان کی بیٹی نے کسی غیر مسلم سے، پڑھے لکھے لوگ، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس نے غیر مسلم سے شادی کر لیا اور جی رہے ہیں ساتھ میں۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد مسئلہ ہوا اس کا نام کیا رکھا جائے۔ باپ چاہتا ہے کہ یہ نام رکھیں، ماں چاہتی ہے کہ مسلمانوں والا نام۔ کشمکش زندگی میں پیدا ہو گئی۔ اب یہ لڑکا مسلمان بنے گا، ہندو بنے گا، کیا بنے گا آخر؟ تو زندگی میں مختلف مرحلوں پر جذبات جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، وقتی طور پر نوجوانوں میں جذبات ہے، خاندان کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، کہ کورٹ میرج کر لیا، کہیں کر لیا، یہ جذبات زیادہ دن نہیں رہتا ہے۔ جذبات جب سرد پڑ جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور پھر اکثر انجام جو ہے قتل پر ختم ہوتا ہے۔ یا تو لڑکی کا قتل ہوتا ہے، لڑکے کا قتل ہوتا ہے، یا پھر ایک دوسرے کے خاندان والے ہی قتل کرتے ہیں، یا کرائے کے قاتل بیچ میں آتے ہیں۔ یہ رجحان بدلنا چاہیے، بڑا مسئلہ ہے۔ فرض کرو کسی مسلمان لڑکے نے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیا، اب رمضان کا مہینہ آئے گا، بھئی دونوں مسلمان ہیں، دونوں جانتے ہیں رمضان کے احترام کو، نماز کو، ساری چیز کو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ایک غیر مسلم ہے، ایک مسلمان ہے، مسئلہ پیدا ہوگا وہاں۔ وہ رمضان کو کچھ نہیں سمجھتی ہے، اس کے لیے رمضان بڑا اہم ہے، اس کے لیے نماز کوئی چیز نہیں، اس کے لیے نماز کی اہمیت ہے۔ تو زندگی میں مختلف مرحلوں پر وقتی طور پر جذبات میں آ کے کورٹ میرج کر لو، خاندان سے الگ ہو کے کر لو، لیکن نتیجہ اکثر و بیشتر بھیانک ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ گھٹ گھٹ کے وہ مرتی رہتی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ یہ لو جہاد کی بات کی جاتی ہے، اسلام میں ایسی کوئی ہرگز تعلیم نہیں ہے، نہ قرآن میں ایسی تعلیم ہے، نہ حدیث میں ایسی تعلیم ہے، نہ نبی نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ لو جہاد کوئی چیز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا شادی کرنے سے پہلے جذبات کو مت دیکھو، بلکہ حالات کو، اور تمہارے جو بڑے ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کے سامنے بہت ساری باتیں رہتی ہیں، اور وہ ساری باتوں کو دیکھ کے جب رشتہ طے کرتے ہیں، وہ رشتہ ٹکاؤ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، خاندان بڑھتا ہے، تو مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بیچ میں بات آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جب لڑکا یا لڑکی نکاح کے قابل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً کرو، دیر مت کرو، برائیوں کے جنم لینے کا سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ بھائی نماز کے وقت آ جائے پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو قضا ہو جائے۔ ایسے ہی مسئلہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، جتنا جلدی ممکن ہے نماز پڑھو، جنازہ پڑھو، دفن کر دو، اللہ کے حوالے کرو۔ تاخیر مناسب نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم ہیں، بڑے عالم ہیں، انتقال ہوا، 2 دن کے بعد جنازہ ہوا، عوام نے اعتراض شروع کر دیا، کیا بھئی ہے یہ علماء کی یہ کام ہے، یہ دوسروں کو بول دیا ایسا کرو کرو، خود اپنی باری ایسا بھلا دیتے سو۔ یہ دیکھو 2 دن جنازہ، بھائی مفتی رفیع عثمانی تو انتقال کر گئے، ان کا تو کوئی عمل ہے نہیں، وہ تو بول کے گئے نہیں کہ بھئی ہمارا جنازہ 2 دن کے بعد پڑھنا، ان کا قصور تو نہیں ہے نا۔ اب کن کا قصور ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میت کا وارث جو ہے، اگر بیٹا ہے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، اور بیٹے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جنازہ کب پڑھے گا، کیا کرے گا، یہ اصل وارث کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی بھی ان کے بھائی ہیں، ان کو بھی اختیار نہیں تھا۔ حضرت نے بھی اپنے اس تکلیف کا اظہار کیا کہ بھئی سنت کے خلاف، جس کی زندگی سنت پر گزری ہے، سنت کے خلاف جنازہ ہوا، مجھے بڑا درد ہے، تو ان کو بھی اختیار نہیں تھا۔ اصل میں یہ ہوا، کہا جاتا ہے کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے جو تھے وہ اصل میں لندن میں تھے، وہاں اطلاع ملی کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت نے کہا کہ بھائی میں آ رہا ہوں،
والد صاحب کے جنازے میں مجھے شریک ہونا ہے ہر حال میں۔ اب فلائٹ کے ملنے میں ظاہر ہے اپنی کوئی فلائٹ تو ہے نہیں جو کھڑی ہوئی ہے، ٹکٹ ملنے میں یہ چیزوں میں تاخیر ہو گئی ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر وارث کسی وجہ سے کوئی ایسا وارث کو اطلاع مل گئی ہے انتقال کی اور وارث تاخیر کرا رہا ہے، اس کے آنے کا یقین ہے جب تک کہ لاش میں کوئی تغیر نہ ہو جائے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے انتظار کیا گیا۔ عوام کو معلوم نہیں، منہ کھلے اعتراض۔ کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے اس کے اسباب کو جانو کہ وجہ کیا ہے بھائی۔ پاگل لوگ تو نہیں بیٹھے، بڑے بڑے علماء ہیں وہاں پر، سارے پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں، تو کچھ وجہ ہوتی ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ایک بات تو یہ مجھے بتانی تھی، ایک دوسری بات اصل ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ بتانا ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار وہ دبئی سے چلے، کراچی آنا تھا، فلائٹ سے آ رہے تھے، بازو کے سیٹ پر ایک مسلمان بندہ تھا، تو فلائٹ کے اندر نماز کا وقت آیا، حضرت نے باوضو تھے، حضرت نے نیت باندھی، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد بازو میں جو مسلمان تھا بیٹھا ہوا، وہ کہنے لگا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ پوچھا حضرت نے کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تو اس کو معلوم تھا، ABCD تھوڑا بہت جانتا تھا، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، آپ تو کھڑے ہوئے نہیں، قیام چھوڑ دیا آپ نے، آپ کی نماز ہوئی نہیں۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے فلائٹ میں بیٹھ کر بھی نماز ہو جاتی ہے، چونکہ یہاں کھڑا ہونے کی ویسی کھلی جگہ نہیں ہوتی ہے، بیچ میں پیسیج ہوتا ہے، وہ آنے جانے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر بیٹھ کے سیٹ پر پڑھ لیا جائے فلائٹ میں نماز تو نماز ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا کہا، میں نے علماء سے سنا ہے، چاہتے تو کہہ سکتے تھے مفتی اعظم ہوں، تم کون ہو؟ تم سوال کر رہے ہو میری نماز نہیں ہوئی، میں کون ہوں جانتے ہو؟ مفتی اعظم ہوں میں۔ حضرت نے نہ تو کہا مفتی اعظم، نہ وہ جانتا تھا یہ کون ہے، صرف اتنا جواب دیا کہ بھئی علماء سے ہم نے سنا ہے فلائٹ میں کوئی کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے نماز پڑھنا درست ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو وہ آدمی بازو میں جو تھا، اس کے بھائی اس کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے ایئرپورٹ پہ، حضرت مولانا بھی اترے اور اس کا بھائی بھی، گیٹ پہ باہر کھڑا تھا وہ، تو دیکھا اس نے دور سے حضرت مولانا آ رہے ہیں، بھائی بھی آ رہا ہے، تو بھائی کی طرف توجہ نہیں دے کر حضرت رفیع عثمانی صاحب کی طرف وہ آدمی بھاگا اور جا کے حضرت کا جو ہے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس آیا۔ تو بھائی نے پوچھا ان کو جانتے ہو کیا؟ تو بھائی نے کہا تم نہیں جانتے ہو کیا؟ نہیں مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ فرمایا کہ یہ مفتی اعظم پاکستان ہے یہ۔ اب بھائی نے کہا کہ اللہ اکبر، جس آدمی پر میں اعتراض کر رہا تھا کہ تمہاری نماز درست نہیں ہوئی، وہ تو مفتی اعظم ہے، اور چاہتا تو وہ بندہ بول سکتا تھا میں مفتی اعظم ہوں بھائی تم کیا بول رہے ہو، لیکن کوئی تذکرہ تبصرہ نہیں، صرف اتنا کہا کہ علماء سے ہم نے سنا ہے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تواضع ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا۔ اور ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے کہ آدمی جب تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو دگنا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سربلندیوں سے نوازتے ہیں۔ آج تواضع نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم نمرود بن گئے ہیں، آج فرعون بن گئے ہیں، متکبر بن گئے ہیں، حاسد بن گئے ہیں، دوسروں کے لیے کینہ رکھنے والے بن گئے ہیں۔ یہ سب تواضع نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تواضع ہو تو آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا نا بھائی۔ اور یہ حسد اور تکبر جو ہے پہلا گناہ ہے جو ابلیس نے آسمان پر کیا ہے، اور سب سے برا گناہ ہے۔ تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کیا ہے؟ تواضع اختیار کرنا۔ تواضع کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا کہ میں احقر ہوں، میں ناکارہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اس کا نام نہیں ہے۔ اصل میں تواضع ہے آدمی دل سے یہ سمجھے کہ واقعی میں ناکارہ ہوں، واقعی میں دوسرے ہم سے افضل ہیں، دوسرے ہم سے بہتر ہیں، یہ دل میں آدمی خیال کرے۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا بھئی سب ہم سے بہتر ہیں، ہم اپنے آپ کو آدمی بہتر سمجھے گا تو لڑائی جھگڑے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو بہرحال ساتھ ہی ساتھ وقت بھی ختم ہو رہا ہے نا، ہو گیا ہے۔ ایک بات اور مجھے کہنی ہے، یہ ووٹر لسٹ کے سلسلے میں، یہ موضوع باقی ہے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا میں۔ ووٹر لسٹ کے سلسلے میں پچھلے ہفتے اخباروں میں سرخیوں میں یہ بات آتی رہی، میڈیا میں خوب چرچا رہا
کہ یہاں کرناٹک میں جو ہے باضابطہ منصوبے کے تحت ووٹر لسٹ سے ہزاروں نہیں لاکھوں نام نکال دیے گئے ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے دلتوں کے نام نکالے گئے ہیں۔ اس شیواجی نگر کے جو اسمبلی حلقہ ہے یہاں سے بھی ہزاروں ہزار، بعض حضرات کہتے ہیں تقریباً 29,000 نام جو ہے مسلمانوں کے ووٹر لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ جب نام نکال دیے گئے ہیں اور آپ ووٹنگ کے دن جائیں گے وہاں معلوم ہوگا تو ہمارا نام ہی نہیں ہے، لیکن اس دن چیخنے چلانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ غیروں نے ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے یہ پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ منصوبے کے تحت جو ہے یہ ہزاروں ہزار اور پورے کرناٹک میں لاکھوں آدمیوں کے نام کو ووٹر لسٹ سے نکالا گیا ہے۔ مسلمان نشانے پہ ہیں، خاص طور سے مسلمان۔ ایک پارٹی کو لگتا ہے کہ مسلمان تو ہم کو ووٹ دے گا نہیں، جتنے مسلمانوں کے نام نکالے بہتر ہے، ہم سے دوسری پارٹی سے تو ووٹ کم ہوں گے نا۔ اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ اعلان بھی آیا ہوا ہے اور اخباروں میں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ ووٹنگ کے نام لکھانے کا بھی کام چل رہا ہے، لہذا آپ حضرات اپنے اپنے پولنگ بوتھ پہ جہاں آپ الیکشن کے موقع پر ووٹ دیتے ہیں وہاں جائیے، جا کر اپنے نام کے لیے کنفرم ہو جائیے آپ کا نام ہے یا آپ کا نام نکال دیا گیا ہے۔ بھئی 29,000 نام نکالے گئے ہیں مسلمانوں کے، تو پتہ نہیں ہم میں کتنے لوگوں کا نام نہیں ہوگا۔ ووٹنگ کے دن آپ جائیں گے معلوم ہوگا نام نہیں ہے، اس دن آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج اندراج کا وقت کام چل رہا ہے، آپ جائیے چیک کیجئے، آپ کا نام نہیں ہے تو اپنا نام شامل کرائیے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، خاص طور سے اہمیت کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں، اور ایک صاحب بھی کہہ رہے تھے جمعہ سے پہلے کہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ تمام تنظیموں کو، تمام جماعتوں کو اس میں لگ جانا چاہیے۔ میں نے کہا بے شک تمام تنظیموں کو، تمام جماعتوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہر ایک کو اس میں لگ جانا چاہیے، اسی لیے کہ دشمن بڑا شاطر ہے، عیار ہے، مسلمانوں کو کہاں کہاں پریشان کرنا ہے، کاٹنا ہے، اس کام میں لگا ہوا ہے۔ ہماری تنظیموں کو چاہیے پوری توجہ کے ساتھ وہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کہاں مشکلات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک کام یہ کہ جو ہزاروں ہزار نام نکال دیے گئے ہیں، آپ میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، جائیے جا کے ووٹر لسٹ میں اپنا نام آپ دیکھیے، اگر نہیں ہے تو نام کو داخل کرائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترمہ ممتاز خانم صاحبہ ہیں، بیمار ہیں۔